یا بعض اوقات وہ بکرا، وہ چھترا، وہ گائے، وہ بیڑا، وہ جو وہاں سجادہ نشین ہوتا ہے اس کو دے آتے۔ آپ نے اس طرف کبھی توجہ نہیں کی، یہ ساری باتیں سمجھنے سے آتی ہیں۔ ہمارا ایک بہت ہی قریبی جاننے والا ہے، وہ ڈیوو میں کام کرتا تھا، تو میں نے اس سے پوچھ لیا کہ بھی تو کاریگر تھا اس کا، آج کل کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا ایک دربار شریف پر ٹھیکہ لے لیا۔ میرے کان کھڑے ہوئے کہ درباریں بھی ٹھیکوں پر چلتی ہیں۔ اچھا، میں نے تھوڑا بہت پتہ کیا تو وہ بیچارہ ڈرائیور ہے، یعنی مذہبی تعلیم اس کی صرف اتنی ہے کہ آپ پرائمری پاس کہہ لیجئے، یا اس نے وہ ہنر سیکھ لیا، ڈرائیور ہے، اور اس کے بعد وہ اب سجادہ نشین ہے۔ تو میں اس سے پوچھتا رہتا ہوں، ہاں بھائی کیا ہوا؟ وہ بتاتا رہتا ہے، اس طرح دعا کی جاتی ہے، اس طرح عورتیں آتی ہیں، اس طرح منت مانی جاتی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ کہ ہم نے جو کچھ دیکھا وہ تو بہت پرانا دیکھا ہے، تو نئی کچھ چیزیں ہیں۔ ایک چیز جو نئی مل گئی، یعنی میرے نزدیک نئی ہے، ممکن ہے آپ کو اس کا پتہ ہو، کہ جس دربار پر سجادہ نشین بیٹھے ہیں ان پڑھ، ان کے جو بڑے ہیں انہوں نے ان درباروں پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ یہ بھی مستقل ایک قبضہ گروپ ہے، یعنی بڑا دربار والا جو ہے اس کے نزدیک جتنی چھوٹے درباریں ہیں اس نے قبضہ کیے ہوئے ہیں اور اپنے بندے بٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ جو اکثر بندے ہیں وہ ان پڑھ ہیں، بالکل چٹے ان پڑھ۔ تو مجھے بتایا گیا، اور وہ دربار پر جب ہم گئے فاتحہ خوانی کے لیے تو ہمیں بتایا گیا جی کہ یہ ہمارے نانا کی دربار ہے، دادا کی دربار ہے یہ۔ تو وہ دربار کا دروازہ بند تھا، تو ہم نے پوچھا کہ بھئی یہ دروازہ کیوں بند ہے؟ ایک ہے باہر صحن کا دروازہ، ایک ہے اندر دربار شریف کا دروازہ۔ تو پتہ چلا کہ یہ دربار کا دروازہ اس لیے بند ہے کہ اندر جو پانی بھیجا ہوا ہے پیر صاحب اس کو پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، میں نے سجادہ نشین سے پوچھا کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو اس نے میں نے کہا جی اچھا آپ بتائیں دعائے قنوت کیا چیز ہوتی ہے، کیا کب پڑھی جاتی ہے یار، کیسے پڑھی جاتی ہے، ذرا مجھے آپ سناؤ یار، میں تو بھول جاتا۔ تو چھٹی تھی، آیت الکرسی کی چھٹی تھی۔ آپ نے میری بات پر غور کیا کہ اتنے وہ نااہل ہیں کہ وہ جو پانی پڑھنا تھا وہ بھی نہیں پڑھتے، وہ بھی دربار کے بہانے اندر رکھ دیتے ہیں کہ پیر صاحب پڑھیں گے پھر پانی باہر آ جاتا ہے۔ تو اس سے بڑا شرک اور کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی آپ غور کریں، مرنے کے بعد وہ دنیا میں مداخلت کر رہا ہے اور ان کو پانی پڑھ کر دے رہے ہیں اور پیسے اوپر والے لے رہے ہیں۔ تو یہ ٹھیکوں پر دیے جاتے ہیں۔ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، اگر آپ جدید مطالعہ رکھتے ہیں قومی ڈائجسٹ پڑھیے، بڑا عرصہ ہوا۔ یہ درباروں پر کیا ہوتا ہے، کیا ہو رہا ہے، کس کو درباریں الاٹ کی گئی ہیں، فرنگی نے درباریں کن کن کو دی ہیں، اور وہ لوگ اب بھی فرنگی کے ایجنٹ ہیں، جن کے دادا پردادوں کو دی تھی زمینیں دی تھی، جس کو ہم گھوڑا پال سکیم کہتے ہیں، اور پھر درباریں ان کو دی تھی۔ یہ درباریں ہر ایک کو نہیں ملی، ان کو دی ہیں جن کے آباء و اجداد نے مجاہدین کے خلاف اور انگریزوں کو تعویذ دیے تھے کہ یہ تم یہاں باندھ لو تو کوئی دشمن تم پر حملہ نہیں کر سکے گا۔ فرنگی کے ہم نوا تھے، فرنگی کے ساتھ تھے، جو مسلمان مجاہدین تھے ان کے ساتھ نہیں تھے۔
اسی کی وجہ سے یہ سارا کچھ ملا ہے۔ اگر آپ کو مزید تحقیق کی ضرورت ہے تو ہماری یہ لائبریری موجود ہے عسکریہ میں، جائیے ذرا پڑھیے، محنت کیجیے۔ یہ سب کچھ پرانے زمانے کی کتابوں میں لوگوں نے لکھی ہے۔ تو یہ سلسلہ کہاں سے کہاں تک جا پہنچا؟ تو اگر کوئی بکرا، اگر کوئی چھترا کسی پیر کے نام سے منسوب کر دیا جائے کہ یہ اس کا ہے، یا کسی زندہ پیر جب سال کے بعد چکر لگائے گا تو اس کو دیا جائے گا، یا ہم اس دربار پر جا کر یہ جانور ذبح کریں گے اور پھر سارے مل کر کھائیں گے، یہ سب کا سب حرام ہے، یہ نظر غیر اللہ ہے۔ اس پر میں تھوڑا سا مزید آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو مزید فائدہ ہو۔ یہ ذہن میں رہے کہ گزشتہ درس میں میں نے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فتویٰ جو انہوں نے فارسی زبان میں لکھا تھا وہ پڑھ کر سنایا تھا، اور وہ فتویٰ جناب شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ اپنے تفسیر میں ساتھ ہی لکھ دیا ہے۔ یہ جو تفسیر میرے سامنے ہے یہ آسان ترجمہ قرآن ہے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب۔ اب بات یہ 2-3 باتیں تو کلیئر ہو گئی، آخری بات کہ جانور غیر اللہ کے نام کا منسوب کیا ہے، لیکن جب ذبح کیا ہے تو اللہ کا نام لیا ہے، یہ ذہن میں رہے۔ پہلی جو تھی وہ اللہ کا نام نہیں لے رہے تھے، وہ واضح طور تھا۔ تو اب بات یہ ہے کہ وہ جانور جو غیر اللہ کے نام کی طرف منسوب تو کر دیا، خواہ وہ معقولات ہیں یعنی کھانے پینے کی چیزیں، جانور ہیں یا کوئی اور چیز ہے، تو یہ لکھ رہے ہیں جی، میں نہیں کہنا چاہتا، جو انہوں نے لکھا ہے میں وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ یہ سارے کے سارے مسائل لکھے ہوئے ہیں، لہٰذا مہربانی کیجئے تمام مسلمان جو ہیں جن مسائل پر متفق ہیں ان کو ٹچ نہ کیا جائے۔ جی انہوں نے لکھا ہے جانور کا ذبح کرتے وقت دیو کا، دیوتا کا نام لینا یعنی اللہ کے سوا نام لینا وہ تو حرام ہے، اس کے علاوہ اس کا گوشت کھانا وغیرہ بھی حرام ہے۔ بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، کہہ دیتے ہیں کہ جی تھا تو جانور حلال، آپ نے حرام کیسے کر دیا؟ واہ جی واہ، ہر عورت تو حلال نہیں ہوتی سوائے منکوحہ کے۔ یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ اللہ رسول کے جو احکامات ہیں، یعنی اللہ نے میرے نبی کو جو حکم دیا، میرے نبی نے آگے بتایا، جو احکامات ہیں اس کی مطابقت سے چلنا پڑے گا۔ اچھا جی وہ گوشت حرام ہے، اور اس کے تابع انہوں نے لکھا ہے تابع صورت کیا ہے کہ کسی بزرگ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جانور کو اس کے مزار پر لے جا کر وہاں پر ذبح کیا جائے۔ وہ نام اللہ کا دے رہا ہے لیکن جانور وہاں جا کر ذبح کیا ہے کہ قربت حاصل ہو جائے، یہ غلط ہے۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ صاحب مزار کے ایصال ثواب کے لیے ہم نے جانور ذبح کیا ہے، یا ذہن میں رہے کہ پہلے دور میں جو خانقاہیں تھیں، جو درباریں تھیں، ان کے ساتھ مدارس بھی ہوتے تھے، مدرسے ہوتے تھے، اور اس وقت جو مدارس تھے ان کی ویلیو یونیورسٹی کے برابر ہوتی تھی، ایم اے کے برابر ہوتی تھی۔ یہ ہمارے حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے ساتھ جو جگہ پڑی ہے کبھی آپ نے غور نہیں کیا، تحقیق کیجئے، یہ سارے جو کمرے یہ سب مدرسہ تھا۔ تو اب وہ سلسلہ ختم ہے، اب مدرسے نہیں ہیں، تقریباً ہی شاید والی بات ہے، عام درباروں پر مدرسے نہیں ہیں۔ تو اب جب مدرسہ نہیں ہے، مسافر طلبہ نہیں ہے، تو اب اگر کوئی کہتا ہے کہ میں وہاں جا کر ذبح کروں گا ایصال ثواب کے لیے، تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ایصال ثواب کے لیے خاطر تو یہ عمل گھر میں بھی کیا جا سکتا تھا، تو وہاں کیوں گیا؟ وہاں جانے کا مسئلہ یہ ہو کہ یہ تقرب اللہ کے لیے جاتے ہیں، اور تقرب اللہ کیسے ہوگا؟ پہلے تقرب بزرگ کا ہوگا پھر اللہ کا، تو یہ ہر لحاظ سے غلط ہے۔
یہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو ہمارے مولانا موجودہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد گرامی تھے، اور میری معلومات کے بعد مطابق پاکستان کے پہلے مفتی اعظم پاکستان تھے۔ انہوں نے بھی 2 حوالے لکھے ہیں، ایک حوالہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا، اور ایک حوالہ حضرت عائشہ الصدیقہ سلام اللہ علیہا کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زمانے میں ایک شاعر تھا جس کا نام تھا فرزوق۔ اس کے باپ نے، غالب اس کا نام تھا اس کے باپ کا، اس نے ایک اونٹ ذبح کیا، اور اس میں اس نے غیر اللہ کا نام لینے کا، وہاں اونٹ جو ذبح ہوا اس میں غیر اللہ کے نام لینے کا کوئی ذکر نہیں ہے، اونٹ ذبح ہو گیا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بھی وما اہل بہ لغیر اللہ میں داخل ہے، لہٰذا اس کا گوشت نہ کھایا جائے، کہ جانور مشکوک ہو گئے۔ اسی طریقے سے ایک طویل حدیث ہے حضرت ام المومنین سیدہ طیبہ عائشہ الصدیقہ